ٹی وی کی لعنت، نیٹ کی بدماشی. آج کل یہ اس زمانے کا مفتی تقی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ اسمارٹ فون اس زمانے کا عظیم فتنہ ہے. اس زمانے کا عظیم فتنہ ہے کہ پوری دنیا کا کوڑا کرکٹ اس میں جمع ہے. پوری دنیا کا کوڑا کرکٹ، گندگی، بے حیائی، فحاشی اس میں جمع ہے. اس کو ہم لوگ معمولی سمجھ رہے ہیں. جو لوگ معمولی سمجھتے ہیں پھر وہ معمولی ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کی بات بھی فرمائی کہ کہیں کوئی ہوگا اللہ کا بندہ کہ جس کے پاس یہ ہو اور وہ گناہ سے بچا ہوا ہو. کہیں کوئی ہوگا تو ہوگا، کہیں کوئی ہوگا اللہ کا بندہ ایسا کہ جس کے پاس یہ ہو اور وہ گناہ سے بچا ہوا ہو. یعنی کسی نہ کسی درجے میں گناہ میں آدمی مبتلا ہو ہی جاتا ہے. کوئی تصویر آ گئی، اس طرح غفلت ہو گئی. تو فرمایا عظیم فتنہ ہے زمانے کا. اب تو دیکھو بچوں کو دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، خوش ہو رہے ہیں. والدین اپنی اولاد کو اس فتنے میں مبتلا کر کے خوش ہو رہے ہیں. ہم تو اپنے گھر میں بھی اس فون کو لے جانا پسند نہیں کرتے. ضروری بات بتائے دیتے ہیں تاکہ جو ہم سے تعلق رکھتے ہوں، اصلاح کا تعلق رکھتے ہوں، وہ بھی اس پہ عمل کریں. ہم اپنے گھر میں گھر والوں کے لیے اس کو دیکھنا بھی دکھانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ جب بار بار دیکھیں گے تو پھر اس کی برائی بھی کم ہو جائے گی. جبکہ یہ اس زمانے کا عظیم فتنہ ہے. تو اس فتنے سے تو بچانا چاہیے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کسی ہوٹل میں قیام ہوتا سفر میں تو اسکرین لگی ہوتی کمرے میں، تو فرماتے تھے اس پہ چادر ڈال دو. میں آلہ نافرمانی کو بند بھی نہیں دیکھنا چاہتا. آلہ نافرمانی کو، یہ کہ نافرمانی کا آلہ ہے، اس کو بند بھی نہیں دیکھنا چاہتا. گو کہ بند ہے تو اس پہ چادر ڈلوا دیتے ہیں. تو ہم بھی سفر پہ جاتے ہیں. ابھی بھی سفر پہ گئے ہوئے تھے تو کوچ تھی الحمدللہ، تقریباً 50 آدمی ساتھ تھے، تقریباً 49-50 اس طرح. تو اس میں بھی بس میں بھی اسکرین لگی ہوتی ہے سامنے، تو اس پہ ہم بھی رومال کپڑا ڈلوا دیتے ہیں کہ اللہ والوں کا ظاہر ہی بنا لیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ باطن بھی عطا کر دیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و کرم سے باطن بھی عطا کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر تھے وہ ظاہر بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن ان کے ظاہر پر اللہ کو پیار آ گیا کہ باطن بھی عطا کر دیا، ایمان عطا کر دیا. اور ایسا قوی ایمان عطا کر دیا کہ مرنے کو تیار ہیں، ایمان دینے کو تیار نہیں. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. سبحان اللہ. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں اپنے درد پر خود عاشق ہوں. کامل ایمان والے اپنے ایمان پر عاشق ہوتے ہیں، اپنے ایمان پر عاشق ہیں. سبحان اللہ. جو اللہ پر ایمان لائے، کلمہ پڑھا، اس ایمان سے ان کو عشق ہوتا ہے. اشد محبت کیا ہے؟ یہ عشق ہے. عشق ہے. ایمان والے اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں، ایمان والے اللہ سے عشق کرتے ہیں. تو بہرحال ہم تو اپنے گھر میں بھی اس کو لے جانا پسند نہیں کرتے، تو سادہ موبائل رکھیں. اور مفتی صاحب نے یہ بات بھی فرمائی کہ جس کو یقین ہو کہ میں گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا، یقین ہو تو اس کے لیے تو رکھنا جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے.
جس کو یقین ہے، اور یاد رکھیں کہ یقین تو ہے گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا اگر یقین ہے کسی کو. اول تو نفس سے بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے. کسی کو یقین ہے اور اس کی ضرورت نہیں تب بھی نہیں رکھنا چاہیے، تب بھی نہ رکھیں. یقین تو ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں گا لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت کیا؟ ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو. اگر نہیں رکھیں گے تو کیا ضرر ہے؟ کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں. تو اس کا تو ایک تو یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس کو یقین ہو کہ میں گناہ سے بچ جاؤں گا تو اس کے لیے تو رکھنا جائز ہے یہ اسمارٹ فون، ورنہ اس کے لیے ناجائز ہے رکھنا. اور یقین ہو کہ گناہ سے بچ جاؤں گا لیکن ضرورت نہیں پھر بھی نہ رکھے. بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. تو ہم اپنے احباب کو جو کہ اصلاح کا تعلق رکھتے ہیں عام ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں، کوئی اپنی رائے پہ عمل کرے تو وہ جانے اس کا کام جانے، خود رائی کا مریض ہو تو بھائی وہ جانے اس کا کام جانے. اس معاملے میں پھر اس کا ہم سے کوئی اصلاح کا تعلق نہیں، وہ اپنی رائے پہ چل رہا ہے. کہ اگر ضرورت ہے تو اگر ضرورت ہے تو جتنی دیر کی ضرورت ہے اتنی دیر رکھا جائے، اس سے زیادہ نہیں. جتنی دیر کی ضرورت ہے اتنی دیر رکھا جائے، اتنی دیر استعمال کیا ضرورت سے اور بس پھر اس کو اپنے سے دور کیا. سادہ موبائل اپنے پاس رکھیں. ان کو تو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں، خود بھی اپنے لیے یہی پسند کرتے ہیں. عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ہم اس کو کھولتے ہیں، جو میسیجز آئے ہوتے ہیں وائس میسج اصلاح کے ان کو جوابات دے دیے، پھر کچھ دیر کے بعد اس کو بند کر دیا. ہر وقت کا یہ دھندا نہیں رکھنا چاہیے کہ بس ہر وقت موبائل، ہر وقت موبائل. جب بالکل آنکھ لگنے لگتی ہے تو پھر جا کے موبائل بند ہوتا ہے. جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے پہلے دعا نہیں پڑی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پہلے موبائل دیکھا رہے بھائی کسی کا میسج. کیا تماشا ہے؟ بیماری ہے، بیماری. کہیں دیکھو تو عورتیں بھی لگی ہوئی ہیں چکروں میں، کہیں جناب مرد لگے ہوئے ہیں، کہیں شوہر مبتلا ہے، کہیں بیوی اس میں مبتلا ہے. اب تو مہمان بھی بیٹھا ہوتا ہے تب بھی لگے رہتے ہیں موبائل میں. مہمان بھی پریشان، یار یہ کیا چیز آ گئی. تو سادہ موبائل اپنے پاس رکھیں، سادہ رہیں، زیادہ ایڈوانس بننے کی کوشش نہ کریں، دین میں ترقی کی فکر کریں. نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے جس کو اللہ نے اسلام سے عزت دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعض علاقوں کا تو پتہ چلا کہ لائٹ ہی نہیں، وہاں الیکٹرکسٹی نہیں، لیکن بس وہ ہر کوئی یہ موبائل کسی طور سے چارج ہو جاتا ہے الیکٹرسٹی کے بغیر بھی. بس ہر کوئی وہاں، یعنی ٹی وی بھی نہیں، یہ چیزیں بھی نہیں، ریڈیو بھی نہیں، ٹی وی بھی نہیں. کیا ہے؟ جہالت ہے اور یہ موبائل ہے. ہر کوئی ننگی فلموں میں مبتلا ہے. تیسری چیز زنا عام. جہالت، موبائل اور زنا، تینوں میں مبتلا ہے. نمازیں تو ہیں نہیں، بس اللہ کے عذاب کی دیر ہے. مرد بھی مبتلا، عورتیں بھی مبتلا. جب کوئی مرد مبتلا ہوگا، جس علاقے کے لوگ اس طرح سے مبتلا ہوں گے نیٹ کی بدماشیوں میں، روز روز ننگی فلمیں دیکھیں گے، 6 مہینے 8 مہینے سال 2 سال ختم.
اب تو کوئی حکیم بھی کام نہیں آئے گا، پھر حکیم بھی کوئی کام نہیں آتا. حکیم بھی کہے گا بھائی چلا جا، ایسا نہ ہو میں ہی ختم ہو جاؤں. ہاں بس دعا ہے تیرا خاتمہ بالخیر ہو جائے، یہی دعا کر سکتے ہیں ہم، دوا تو ہمارے پاس نہیں. کیونکہ جب تو سالہ سال تک یہی ننگی فلمیں دیکھتا رہے گا تو اب کیا ہے، وہ ان کی عورتیں پھر بدکاری میں مبتلا ہو جاتی ہیں کچھ وقت کے بعد. یہی ترتیب ہے، اب تفصیل تو بتانے سے رہے. پھر بدکاری اس طرح عام ہو رہی ہے کہ کسی قابل تو رہے نہیں، بدنگاہی کرتے 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 اور پھر جریان کے مریض ہو گئے، صحت برباد. اللہ کو ناراض کیا تھا کہ بڑے مزے آئیں گے، خوب جھانکا تاکی کی، چھت پہ سے جناب دیکھ رہے ہیں، کہیں سوراخوں میں سے جھانک رہے ہیں کہ کوئی تو نظر آئے. کبھی موبائل کی بدماشیاں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی. کوئی دل گندا کرے کسی کو بھی پتہ نہ ہو اس کی بھی زندگی تلخ ہو جاتی ہے. کسی کو پتہ نہیں، دل گندا کرنے کا کام تو کسی کو پتہ نہیں. سبحان اللہ. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی. حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا شان تھی، سبحان اللہ. جب دعوت گناہ دی زلیخا نے، جبکہ وہ مالکہ بھی تھی، مالکہ بھی تھی جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، اور امتحان سخت ہو گیا. انہ ربی احسن مثوائی، اللہ سے پناہ مانگی اور فرمایا کہ وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں کتنی اچھی طرح رکھا ہوا ہے، پھر بھی ہم گناہ میں مبتلا ہیں. کتنی بڑی بڑی بیماریوں سے اس نے بچایا ہوا ہے. کتنے لوگ آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، بیچارے جوان بھی آتے ہیں کینسر میں مبتلا ہیں. اب کوئی شفا نہیں دے سکتا، ڈاکٹر بھی نہیں دے سکتا، پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کے شفا نہیں دے سکتے کسی کو. ایک ذرہ نفع کوئی نہیں پہنچا سکتا اللہ کی مشیت کے بغیر، کوئی ایک ذرہ نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا اللہ کی مشیت کے بغیر. تو جب اللہ ہی کی چاہت چلتی ہے، اللہ ہی کی چاہت سے نظام کائنات چلتا ہے، تو بھئی اللہ ہی کو راضی کرنا چاہیے. عقل مندی کا تقاضا ہے، اسی کی ناراضگی سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کا طریقہ گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. تو بہرحال اس لیے بھائی جو ہم سے اصلاح کا تعلق رکھتا ہے ان کے لیے ہمارا یہی مشورہ ہے، اس کو حکم سمجھیں کہ وہ سادہ موبائل اپنے پاس رکھیں. اگر کسی کو ضرورت ہے اور ساتھ میں یقین ہے کہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں تو جتنی دیر ضرورت ہے اتنی دیر استعمال کیا اسمارٹ فون کو، اور بس اپنے سے دور کیا، اور اسے دل نہ لگائیں. زیادہ دل لگائیں گے تو پھر اولاد بھی کہتی ہے کہ ابا کو چونکہ بہت پسند ہے اسمارٹ فون تو ہمیں بھی بڑا پسند ہے، چونکہ ہم ابا کے نقش قدم پہ ہیں، اور ابا کے نقش قدم ہمارے اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم، فہم سلیم، قلب سلیم نصیب فرمائیں. بعضے بدنگاہی میں مبتلا ہو رہے ہیں کرکٹ کے بہانے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کوڑا کرکٹ ہے، کرکٹ جو ہے یہ کوڑا کرکٹ ہے. کتنے رن ہو گئے، کتنے اوورز ہو گئے، اور کتنے جو ہے نا کیا ہو گئے، کتنے آؤٹ ہو گئے، کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. خود ہار رہے ہیں بیچارے، نفس جیت رہا ہے، شیطان جیت رہا ہے اور ہم ہار رہے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا بیٹھے ہیں، بس ابھی ان کی اسکور ہی معلوم کرنا چل رہا ہے.
تو ہار رہے ہیں نا، نفس جیت رہا ہے. گناہ کر رہے ہیں تو ہم ہار رہے ہیں، نفس جیت رہا ہے. اور تقوی سے رہ رہے ہیں تو نفس ہار رہا ہے، نفس مر رہا ہے، مٹ رہا ہے، اور ہم جیت رہے ہیں. تو اصل کی طرف آئیں. ہر ہنر اپنا ہمیں عیب نظر آئے گا، استفادہ تو کریں ان کے ہنر سے پہلے. سارے ہنر والوں کو اپنے ہنر عیب نظر آتے تھے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ کے پاس جب اللہ کا عشق اور محبت اور تقوی سیکھنے لگتے تھے، طلب پیدا ہوتی تھی، تو وہ یہی حال ہوتا تھا کہ ہر ہنر اپنا ہمیں عیب نظر آئے گا، استفادہ تو کریں ان کے ہنر سے پہلے. یہ جو ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے، علم دین، تقوی، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، یہ سیکھ لیا تو ہمیشہ 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 کی جنت نصیب ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کا عیش نصیب ہوگا. تو کوئی میچ کے بہانے اللہ سے دور ہو رہا ہے، کوئی خبروں کے بہانے اللہ سے بے خبر ہو رہا ہے. کتنے ننگی فلموں میں لڑکیوں کے چکروں میں مبتلا ہو رہے ہیں خبروں کے بہانے. انہیں نفس کہتا ہے خبریں سن لو، حالات پتہ تو چلے، ایسا نہ ہو تم نکلو اور فائرنگ ہو جائے، تم مر جاؤ. تو پہلے سے سب معلومات کر کے رکھو، خبریں وبریں. تو خبریں سنتے رہو، باخبر رہو حالات سے. ورنہ اگر تم بے خبر ہو گئے، گھر سے نکل گئے، پتہ چلا کوئی فائرنگ ہو گئی، گولی آ گئی کہیں سے. ایک سے بڑھ کر ایک. تو کوئی خبروں کے بہانے اللہ سے بے خبر ہو رہا ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اخبار بینی سے بچو، خام خواہ اخبار بینی کے چکر میں مت پڑو، خام خواہ، کیونکہ جھوٹی سچی ہر طرح کی خبریں ہوتی ہیں اس میں. اور بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جس سے تشویش ہوتی ہے دل کو. اور سالک کے لیے، اللہ کو پانے والے کے لیے، جو اللہ کو پانا چاہتا ہے، اس کے لیے امور مشوشات سے بچنا سخت ضروری ہے. تشویش کی باتوں سے بچنا سخت ضروری ہے. بھائی کسی کو برا لگے تو جو چاہے کرے، جو چاہے کر، جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. ہم تو ایک سکون سے جینے کا طریقہ بتا رہے ہیں، سکون سے جینے کا طریقہ بتا رہے ہیں. جس کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے بھائی، جس کو جو چاہے تشویشات میں ہی مبتلا رہوں تو رہے. جو اپنی اصلاح نہ چاہے تو نبی بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتا. تو مختلف طریقوں سے شیطان دھوکہ دیتا ہے، نفس دھوکہ دیتا ہے. تو اس کی ان نفس اور شیطان اور گمراہ کن ایجنسیوں کے دھوکے سے بچنا ہے. الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کی شان کسی باخبر سے پوچھو. بعضے کہتے ہیں کہ ہم اچھے اچھے پروگرام دیکھتے ہیں، نیٹ پہ اچھے اچھے پروگرام دیکھتے ہیں. اتنا کمرہ ومرہ بند کر کے تم کیوں دیکھتے ہو؟ کنڈی لگا کے اچھے پروگرام کیوں دیکھتے ہو؟ ذرا سب کے سامنے دیکھو تاکہ پتہ چلے، دوسروں کو بھی فائدہ ہو، ممی ڈیڈی کو بھی فائدہ ہو، اور اپنی دوسرے گھر والوں کو بھی فائدہ ہو. وہ بھی سب بھی ولی اللہ بنے تمہارے ساتھ ساتھ. تم اکیلے چھپ کے بس کمزور بھی ہوتے جا رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اچھے پروگرام دیکھتے. اتنے اچھے پروگرام کیسے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ بنا میں رکھے ہیں. بس 50 روپیہ اب تو بڑا سستا، گناہ بڑا سستا کیا جا رہا ہے. گندی چیزیں بھروا دو اور دیکھتے رہو، سمجھتے ہیں بڑا مزہ آئے گا. اللہ ناراض ہوگا تو مزہ آئے گا بھائی؟ نہیں، کبھی بھی مزہ نہیں آ سکتا. کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں. بن تیرے زندگی موت ہے، زندگی نہیں. ایک گناہ ہو جائے تو انسان اگر سلامتی ہو باطن میں، ایک گناہ ہو جائے تو آدمی کو لگتا ہے کہ میں بس سب کچھ لٹ گیا. سلامتی ہو تو عقل میں، فہم میں
سمجھ میں قلب میں سلامتی ہو تو ایک گناہ ہو جائے. ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم. صحابہ رضی اللہ عنہم کی کیا حالت ہوئی جب ان سے چوک ہو گئی کہ زمین باوجود وسعت کے تنگ پڑ گئی اور اپنی جانوں سے بیزار آ گئے ہیں. اب تو نماز فجر قضا ہو رہی ہے، رات میں 3 بجے تک تو نیٹ کی بدماشی نہیں چھوٹتی، اور پھر نماز فجر قضا ہو رہی ہے، جماعت چھوٹ رہی ہے، اٹھا ہی نہیں جا رہا، کمزوری ہو رہی ہے. تو کام کیوں ایسے کیے ہیں؟ کمر میں درد، پنڈلیوں میں درد، بس کھڑے ہونے سے اندھیرا آ جاتا ہے، کسی اور عالم میں پہنچ گئے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہاتھ سے جوانی برباد کرتے کرتے یہ حالت ہو جاتی ہے. اتنا دل کمزور ہو جاتا ہے، بلی کودے گی گاڑی پہ تو ارے ایٹم بم پھٹ گیا، دل ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. دماغ کمزور، علم دین سے محروم، حفظ کیا وہ بھی بھلا دیا. کیوں بھائی؟ بد نگاہی کرتے کرتے حفظ بھی بھول گیا، علم دین بھی بھول گیا، تقوی بھی بھول گیا، بس غیر اللہ یاد ہے. جبکہ حال تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ کچھ دل کی دل میں رہ گئی، کچھ دل سے خود نکل گئی. دل میں میرے سوا تیرے اب کوئی دوسرا نہیں، اب سوا ان کے سب کو بھول گیا. ہو مبارک نعمت نسیاں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. آ جاؤ کہ اب خلوت غم ہے، اب دل کے دھڑکنے کی بھی آواز نہیں ہے. میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبیں سائی ہے، سرے زاہد نہیں یہ سر سودائی ہے. میں ہوں اور حشر تک، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبیں سائی ہے، سر زاہد نہیں یہ سر سودائی ہے. اور فرماتے ہیں بیاں ادنا سا فیض بیعت پیر مغاں کر دوں، اگر سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں. میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبیں سائی ہے، سر زاہد نہیں یہ سر سودائی ہے. وہ ہیں پہلو میں شب تار ہے تنہائی ہے، آج تو حضرت دل آپ کی بن آئی ہے. وہ ہیں پہلو میں شب تار ہے تنہائی ہے، یعنی اللہ ہے دل میں، وہ تاریک رات ہے اور تنہائی ہے. الحمدللہ آج تو حضرت دل آپ کی بن آئی ہے. بھائی مقرر کی طرف دیکھنا چاہیے، تم کیا ختم ہو گئے ہو؟ وہی تو نہیں ہو جس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، وہی لگ رہے ہو، سمجھ نہیں رہے ہو بات کو. ادب یہ ہے مقرر کی طرف دیکھیں، جب واز ہو تو مقرر کی طرف دیکھنا چاہیے، تقریر کرنے والے کی طرف دیکھنا چاہیے. وہ ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، یا مکھی کو دیکھے گا مچھر کو دیکھے گا، تو بھائی وہ تو پھر عجیب سا ہو جائے گا. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کوئی ادھر دیکھتا فرماتے تو ادھر ہی چلے جاؤ، وہاں کیوں دیکھ رہے ہو، وہیں چلے جاؤ. قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے. قدم سوئے مرقد، قدم تو قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، نظر سوئے دنیا، نگاہیں دیکھو تو حسینوں کی طرف ہے، غیر اللہ کی طرف ہے، گناہوں کی طرف ہے نگاہیں، گناہوں کے اڈوں کی طرف ہے. قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے. جتنا عیش ہے وہ چند دن کا عیش ہوتا ہے، اس کے بعد جب ایک بڑی بلا آ جاتی ہے تو سارا عیش ناک کے راستے نکل جاتا ہے. سارا عیش، ساری مستیاں، بد مستیاں مراد، گناہوں کی ساری مستیاں، اب کوئی بھی کام نہیں آ رہا. تو بھائی موافق حالات میں مستقل باخدا رہنا یہ تعلق مع اللہ کی علامت ہے.
موافق حالات ہوں بالکل صحیح، سبحان اللہ، صحت ہے، مالداری ہے، ساری نعمتیں ہیں، اور پھر نعمت دینے والے کو راضی کیے ہوئے ہے مستقل، یہ نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ کی علامت ہے. اور موافق حالات میں گناہوں میں مبتلا ہو جانا یہ شرافت نہیں، شرارت کی علامت ہے. شریر بند ہے، شریف نہیں. اگر تائب آپ شریف آدمی ہیں، شرافت سے رہیے، شرارت نہ کیجیے. کتنا اچھا شعر ہے. اگر تائب آپ شریف آدمی ہیں، شرافت سے رہیے، شرارت نہ کیجیے. شریف آدمی ہے تو بھائی کیوں شرارت کریں ہم لوگ؟ شرافت سے رہیں. شرارت کرنا یہی گناہ کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بدگمانی کرنا، بد نگاہی کرنا، بد نظری کرنا، لڑکیوں کو دیکھنا، نیٹ کی بدماشیاں کرنا. ایک جگہ ہم نے کہا کہ بعض لوگ تو جیب میں نسوار کی پڑیاں رکھتے ہیں، کوئی گل کی ڈبیا رکھتا ہے، پہلے رکھتے تھے، اب تو جدید دور آ گیا. کوئی گل کی ڈبیا رکھے ہوئے ہیں، کوئی نسوار کی پڑیاں رکھے ہوئے ہیں، کوئی مین پوری رکھے ہوئے ہیں، کوئی گٹکا رکھے ہوئے ہیں، کوئی سگریٹ کا پیکٹ رکھا ہوا ہے، کوئی زہر کی پڑیاں رکھے ہوئے ہیں. آپ کہیں گے ارے زہر کی پڑیاں؟ ہاں، یہی جو میں نے ابھی عرض کیا ہے. اسمارٹ فون رکھا ہوا ہے، نیٹ لگا ہوا ہے، زہر کی پڑیاں رکھی ہوئی ہے، بے ضرورت رکھا ہوا ہے، جبکہ اپنے اوپر کوئی بھروسہ بھی کرنا جائز نہیں، اور ویسے بھی عمل بھی ہم لوگوں کا ایسا ہے کہ بھروسہ ہی نہیں کچھ. کوئی بھروسے کی بات نہیں، غلطی سے بھی بھروسہ کیا تو کہیں کا کہیں پہنچ جائیں گے. تو زہر کی پڑیاں بس جہاں بیٹھے تنہائی میں نکالا، گندگی میں مبتلا ہوئے، ایمان برباد کر دیا. آنکھوں کے راستے سے دل میں ظلمت ہی ظلمت ہو جاتی ہے. بدنگاہی کی دل میں ظلمت ہی ظلمت. اب کوئی چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی بظاہر فقیر ہو، بظاہر کچھ بھی ہو، عورتوں سے احتیاط نہیں کرے گا، مردوں سے احتیاط نہیں کرے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا. بھائی کہتے ہیں بھائی ہمارا تقوی بہت اونچا ہے، بڑا لکڑ ہضم پتھر ہضم، لوہا لاٹ تقوی ہے، عورتوں کو دیکھنے سے بھی نہیں ٹوٹتا، جھوٹ بولنے سے بھی ہماری ولایت نہیں ٹوٹتی، اور نیٹ کی بدماشیوں سے بھی ہمارا دل متاثر نہیں ہوتا. ہمارا تقوی اور ولایت بہت زبردست ہے. تو زبردست تو ہے، لیکن یہ ولایت جو ہے آپ کی وہ شیطانی ولایت ہے. شیطانی ولایت سمجھ رہے نا بھائی؟ شیطان کے ولی ہیں، رحمان کے ولی نہیں. ورنہ اللہ کی جو دوستی ہوتی ہے اس میں بڑی لطافت ہوتی ہے. کوئی مکروہ کام بھی آدمی کر لے تو دل متاثر ہو جاتا ہے. آپ تو حرام کاری میں مبتلا ہیں، دل متاثر نہیں ہو رہا، پتہ چلا یہ ولایت رحمان کی نہیں ہے، یہ تو شیطان کی ولایت ہے. مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہ گرا سے کم نہیں. اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر. منافق کے لیے گناہ ایسا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھ گئی، اور مومن کے لیے گناہ ایسا ہے جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا. پہاڑ ٹوٹ گیا. کبھی کوئی مومن کامل مسبوق بھی ہو گیا، کوئی رکعت نکل گئی، جماعت نہیں چھوٹی، تب بھی اس کے دل پر غم ٹوٹ پڑتا ہے. تکبیر اولا فوت ہو گئے، اس سے بھی غم ٹوٹ پڑتا ہے. یہاں تو ہم لوگ جماعت بھی چھوڑ دیں. تو حرام کی بریانی آ گئی لیکن خوشبو بڑی اٹھ رہی ہے، مزیدار بہت ہے، تو کہتے ہیں ارے میاں بس کبھی کبھی تو چلتا ہے. سود خور کے یہاں چلے گئے، کسی سود خور کے یہاں، اس نے زبردست بریانی پیش کر دی. اب تو جناب اٹھا ہی نہیں جا رہا، انکار ہی نہیں کیا جا رہا. کہتے ہیں برا لگ جائے گا، دل ٹوٹ جائے گا. مومن ہے بیچارہ، آپ بھی تو مومن ہیں بیچارے ہیں، آپ کا جو ایمان ٹوٹ جائے گا. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
دل شکنی کی پرواہ ہے، دین شکنی کی پرواہ نہیں. دل اور دین سمجھ رہے نا بھائی. دل شکنی کی پرواہ ہے کہ اگر میں اس لڑکی سے کانٹیکٹ نہیں کروں گا، اس کے میسج کا جواب نہیں دوں گا، ہیلو ہائے نہیں کروں گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. بڑی نازک ہے وہ، اس کا دل کتنا نازک ہوگا. تو دل شکنی کی تو پرواہ ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اپنے دین شکنی کی پرواہ نہیں کہ ہمارا دین ٹوٹ جائے گا، اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس عظیم فتنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا یہ اسمارٹ فون اس زمانے کا عظیم فتنہ ہے. بالکل حقیقت بات ہے کہ کتنے بیچارے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے اور خود بھی مبتلا ہیں، بیوی بھی مبتلا ہے، اولاد بھی مبتلا ہے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کی پناہ. اس کا انجام کیا ہوگا؟ پھر آگ میں کوئی کود جائے تو اب تو اسے جلنا پڑے گا. تو عشق مجازی کی آگ میں جو کود جاتا ہے تو پھر کبھی دائرہ اسلام سے ہی اس کا خروج ہو جاتا ہے، چونکہ عشق مجازی کی سرحد کفر سے لگتی ہے. عشق مجازی کی سرحد کفر سے لگتی. بیانات بھی سننے ہیں، اگر کسی کو اشعار بھی سننے ہیں تو اس کا طریقہ ہے کوئی دوسرا متبادل چیز استعمال کر لے، کوئی سادہ موبائل لے کے کوئی میموری کارڈ لے لیا اس میں، یا پھر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں 400-500 روپے 600 روپے کی مل جاتی ہیں جناب، اس میں میموری کارڈ لگا دیا، اسپیکر ہے، اس طرح کے آتے ہیں، اس میں بیانات سنتے رہے. تو بہرحال خطرات کے کام سے بچنا چاہیے، اسباب گناہ سے دور رہنا ضروری ہے. اسباب گناہ سے دوری ضروری ہے. نامحرم کی آواز سے بھی دل میں ظلمت ہو جاتی ہے، دیکھنا تو بڑی خطرناک بات ہے. کتاب پڑھنا، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مصنف کی صحبت میں بیٹھنا ہے. کتاب پڑھنا مصنف کی صحبت میں بیٹھنا ہے. اب جو کتاب مل گئی بس اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ارے بھائی کس کی کتاب ہے؟ کلام دل سے ناشی ہوتا ہے، دل سے نکلتا ہے. دل میں ظلمت ہوگی تو پڑھنے والوں کے دل میں ظلمت آئے گی، لکھنے والے کے دل میں اگر ظلمت ہوگی، اگر لکھنے والے کے دل میں نور ہوگا تو پڑھنے والوں کے دل میں نور آئے گا. تو بھائی زیادہ ماڈرن بننے کی فکر نہ کریں، دین ایمان ہمارے دل میں اللہ راسخ کر دے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. ہر چیز کی قیمت ٹوٹنے سے گھٹتی ہے بجز دل کے، کہ اس کی قیمت اللہ کے لیے ٹوٹے تو بڑھتی ہے. دل جب گناہ سے بچنے کا غم اٹھا کے بندہ توڑتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اس کی قیمت پھر بڑھ جاتی ہے. ٹوٹا ہوا دل، ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم، حدیث شریف میں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ اللہ ہے جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا، بد نگاہی سے بچنے کا غم اٹھانا، یہ معمولی نہیں. اس سے شکستہ دل نصیب ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا دل نصیب ہوتا ہے، اللہ کا بندہ مقرب ہو جاتا ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ ایسی چیز ہے دل کے جب ٹوٹتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی قیمت بڑھتی ہے. یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا، حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ پڑھتے تھے. یہ کہہ کے کاسا ساز نے، یعنی پیالہ بنانے والے نے یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے.
یعنی دل کو توڑ دیا اللہ نے گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے کی توفیق دے کر کہ اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کر، کہ مندر تھا اب اس کو بیت اللہ بنائیں گے، اللہ کا گھر بنائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی حرام آرزوؤں کو خون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر زندگی ہے، اسی میں سمجھنا ہے جو کچھ سمجھنا ہے، علم بھی سیکھنا ہے، عمل بھی سیکھنا ہے، حال صاحب حال بھی ہونا ہے، صاحب مقام بھی ہونا ہے، اور پھر آگے طویل سفر ہے، ایک لمبا دن ہے قیامت کا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ولایت صدیقیت اپنی رحمت و کرم سے نصیب فرمائے۔